بسم اللہ الرحمن الرحیم الا مگر یا سوائے الذین ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کی واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی وبینوا اور واضح کر دیا بیان کر دیا فاولئک پس یہی لوگ ہیں اتوبو میں رجوع کرتا ہوں علی اوپر ہم ان کے واو اور انا میں التواب بہت توبہ کرنے والا الرحیم بہت رحم کرنے والا ہوں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس گناہ کے بعد توبہ بھی کر لی اور اصلاح بھی کر لی اور جو بات وہ چیز چھپا رہے تھے اس کو خوب واضح کر کے بیان بھی کر دیا فاولئک اتوب علیہم یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر میں رجوع کرتا ہوں یا جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں وانا التواب الرحیم کیونکہ میں تو ہوں ہی خوب توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 ہے جس میں اللہ رب العزت گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر جو اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا کہ جو لوگ کتمان حق کرتے ہیں حق بات کو چھپاتے ہیں قرآن کو چھپاتے ہیں اور آیات کو چھپاتے ہیں علم کو چھپاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا تھا کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور تمام انسانیت کی چرند پرند کی حیوانات کی تمام چیزیں ان کے اوپر لعنت بھیجتی ہیں اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور اسپیشل یہ چیز اس لیے تھی کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم ان کی جو تورات میں اور انجیل میں اور زبور میں جو آیات آئی تھیں اور اس میں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو آپ کی پیشن گوئیاں دی گئی تھی ان کو بھی چھپایا تھا اور تحویل قبلہ کے بارے میں بھی جو ان کی کتب میں لکھا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے چھپایا تھا وہ تو گزشتہ آیت میں جو جتنا ہو سکا اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ گناہ تو کر لیا ہر انسان ہے اور انسان گناہ کرتا ہے پھر توبہ سب کچھ لیکن اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ ان میں سے جو شخص بھی توبہ کر لے سچی پکی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے یعنی کہ درست کر لے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے وہ گناہ آئندہ نہ کرے وبینوا اور بیان کر دے واضح کر دے مثلاً جو بات اس نے چھپائی تھی جو آیت اس نے چھپائی تھی اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمیں بھی اپنی ذاتی زندگی کے اندر معاشرتی زندگی کے اندر گھریلو زندگی کے اندر اگر ہم بھی کسی چیز پہ ہیں تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کوئی بھی بات قرآن کا علم ہو وہ حدیث مبارکہ کا علم ہو وہ فقہ کا کوئی مسئلہ ہو یا وہ گھریلو جھگڑوں ناچاکیوں کے درمیان میں کسی کے حق کے میں گواہی دینی ہو کسی کے خلاف بولنا ہو یا کوئی چیز ہمیں پتہ ہے اور کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ کوئی بات پوچھ رہا ہو اور وہ غلطی پہ ہو اور بہت مربت کا معاملہ ہو یا بچوں میں اس طرح کسی چیز میں وہ پوچھتے ہیں اچھا آپ بھی تھی نا تو پھر اگلا بندہ شرما کے کہتا ہے ہاں یا بہت سچا بندہ ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں یاد آ رہا میں تو بھول گئی ہوں لیکن جو بہت مطلب وہ کہ چاپلوس قسم کا کہ یہ بندہ ناراض ہو جائے گا وہ کہتا ہے ہاں میں تو تھا بالکل اتنا کلیئر کٹ کر کے کہ تیسرا بندہ حیران رہ جاتا کہ یہ کیسے یہ بات ہو سکتی ہے تو یہ ایسے رویے ہوتے ہیں تو ایسی کوئی بات معاشرے کے اندر بھی عام لوگوں میں بھی کی جائے تو اس کے بعد اگر اب اس کے بعد بہت عرصے تک آپ کسی بات کے جھوٹ کے ساتھ چلتے رہے لیکن بہت عرصے کے بعد احساس ہو گیا کہ میں تو غلط تھی میں نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا میرے حق چھپانے کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو گیا یا میرا علم چھپانے کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے مجھے پتا تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اس لیے نہیں بتایا کہ یہ جو میرے خلاف ہو جائے گی یا خدا نخواستہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دین ہمارا محتاج ہے اسلام تو کوئی چیز ہمیں پتا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہم نے بیان کر دی تو کہیں اس میں جو ہے نا بات کلیئر نہیں ہوگی یا اسلام ہمارا کمزور نہ پڑ جائے اسلام کی کوئی چیز ایسی ڈاؤٹ فل نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے قرآن کریم کی کہ جس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے اوپر خود سے بھی جو ہے نا مارتے ہیں کہ یہ دینا یہ ہمارے اسلام میں ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہاں کمی ہوتی ہے ہمارے بتانے میں ہمارے علم میں ہمارے سیکھنے میں سکھانے میں اس کو کور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جھوٹ بولیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے لیکن مجھے صحیح نہیں پتا اس بارے میں
ٹھیک ہے, ضمن ایک بات آ گئی. تو بہرحال یہ کہ کسی نے کوئی بھی غلطی کی تو اس نے اگر توبہ کر لی اور اصلاح بھی کر لی, ٹھیک کر دیا اس مسئلے کو کہ میں نے غلط کیا تھا, میں نے یہ گواہی چھپا دی تھی, آج میں ہی گواہی بتا کے سب کو اکٹھا کروں گی اور جمع کر کے بتاؤں گی میں نے دیکھا تھا یہ کام ایسے ہوا تھا, میں جانتی ہوں یہ کام غلط ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے. اور پھر بیان و بیان بھی کر دیا, بنی اسرائیل کے لیے تو کہہ دیا. ان میں سے پھر بہت سارے لوگ جو شروع میں نہیں ایمان لائے تھے, جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے علماء کی تائید کرتے ہوں. تو یہ کہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے واقعی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بات نہیں ہے, ہمارے قرآن میں نہیں تھا, ہماری تورات وغیرہ میں نہیں ہے. بعد میں انہوں نے بتا دیا جب اسلام قبول کیا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا. تو اللہ پاک فرما رہے کہ جو ایسی اصلاح کر لے اور بیان بھی کر دے جو بات اس نے چھپائی ہے. ہم بھی اگر ہم سے بھی ایسی کوئی بات ہوئی ہے جو بات ہم نے چھپائی ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. ہم سے توبہ کرنی ہے, اللہ میں نے وہ فلاں وقت میں جو ہے نا کسی کے خلاف بات ہو رہی تھی اور میں نے جہاں وہاں پہ جھوٹ والے کے ساتھ دے دیا تھا تو میں توبہ کرتی ہوں, لیکن توبہ نہیں قبول ہوگی جب تک کہ ہم جا کے اس کو یہ نہیں بتا دیتے دوسرے کو کہ اس وقت مجھے یہ پتا تھا, صحیح بات یہ تھی, لیکن میں نے بھی آپ کو صحیح بات نہیں بتائی. تو بینو, اس کو بیان کرنا ضروری ہے. تو اللہ پاک فرمائے فاولئک اتوب علیہم, پھر ایسے لوگوں پہ میں رجوع کرتا ہوں, میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں. یعنی کہ توبہ کرنا ہے, اصلاح کرنے اور بیان کرنے سے جو میں نے لعنت ان پہ برسائی تھی وہ بجائے اس لعنت کی میں ان کے اوپر توبہ ان کی قبول کر کے ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہوں. نیکسٹ ورس میں آئے گا پھر اللہ فرمائے کیوں میں توبہ قبول کرتا ہوں, اس لیے کہ میں تو تواب ہوں, میں تو رحیم ہوں, میں توبہ بھی قبول کرتا ہوں اور میں رحم بھی فرمانے والا ہوں. مجھ سے کوئی سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھ لے, کوئی مجھ سے معافی مانگ کے تو دیکھ لے, کوئی میری طرف بڑھ کے تو آئے. میں تواب ہوں, میں توبہ صرف تو اتوب نہیں کافی, تواب بہت توبہ کرنے والا تو قبول کرنے والا ہوں. الرحیم, بہت رحم کرتا ہوں, بہت رحم کرتا ہوں. ہمیں اگر کسی سے ہم سے ہمارے معاملے میں کوئی غلطی ہو جائے, کچھ ہو جائے, صرف وہ بندہ, بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر صرف وہ مطلب غلطی ان کی ہے, انہوں نے آپ کو ٹیز کیا, تکلیف دی, سب کچھ, لیکن وہی راضی ہو جائے تو ہم اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ راضی ہو گئے ہم سے, بس کافی ہے, بات ختم ہو گئی ہے, رولا ختم ہو گیا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف سوری کا لفظ بولے تو ہم معاف کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ معافی مانگے ہم تب جا کے معاف کرتے ہیں. لیکن وہ تو رب ہے, وہ تو رحیم ذات ہے, اس کو لمبی چوڑی چاہیے ہی نہیں. اس کو 3 شرطیں, توبہ کی 3 شرطیں. توبہ کی کتنی شرطیں؟ 3. ایک کیا ہے کہ کسی بھی گناہ کو, یعنی گناہ اور غلطی کے احساس اور اعتراف کے ساتھ اسے آئندہ ترک کرنے کا تہیہ کرنا. دوسری بات یہ کہ گناہ اور خرابی سے پیدا شدہ برائیوں کی درستی کرنا. اور تیسری بات یہ کہ جن امور حق کو چھپا کر وہ جرم کے مرتکب ہوئے تھے انہیں بیان کر دینا. پہلی بات یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کرنا, یعنی کہ اس گناہ پر نادم ہونا, شرمندہ ہونا, پتہ ہونا کہ بھائی جو ہم نے یہ گناہ کیا تھا یہ غلط تھا, ہم غلطی پہ تھے, ہم صحیح نہیں تھے. ہم بس سوری بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, اندر سے سوچ رہے ہوتے ہیں بس چپ ہو جائے کسی طرح, میں تو غلط نہیں ہوں, میں تو صحیح ہوں. تو اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہوگا. ہم جب بھی اللہ سے توبہ کریں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, گناہ کو گناہ سمجھنا, شرمندہ ہونا, نادم ہونا. اور پھر کیا ہے کہ جو اس سے برائی پیدا ہوئی تھی نا وہ ایسی برائی ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ ہو گیا تھا. مثال کے طور پر میں نے کسی کو مسئلہ بتا دیا, میں خود پردہ نہیں کرتی, میں نے بتا دیا نہیں پردہ اتنا ضروری نہیں ہے, بغیر پردے کے بھی چل جائے گا کیونکہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. ہمارے پیارے آقا اور ہمارے صحابہ کرام کے دور میں فتنے کا اندیشہ تھا, خدا نہ خواستہ, اب نہیں ہے, اللہ نہ کرے. تو ایسے کہہ دوں تو پھر کیا ہوگا, توبہ کرنے کے بعد مجھے سب کو جا کے بتانا پڑے گا. جن جن کو میں نے کہا کہ پردہ کرنا فرض نہیں ہے ان سب کو بتانا پڑے گا کہ بھائی پردہ فرض ہے, رب کریم کا حکم ہے. مثال کے طور پر کہہ رہی ہوں. تو کیوں, اب میں خود پردہ نہیں کرتی تو میں یہ کہہ دوں, تو یہ بات ہے کہ پہلے جو بات کہی ہے اس سے توبہ کر دینا اور اس کو اس پہ شرمندہ ہونا, اس کو گناہ سمجھنا, پھر اصلاح کر دینا, ٹھیک کر دینا, اس گناہ کو بتا دینا کہ میں نے غلط کیا تھا, اب میں صحیح بتا رہا ہوں, بینو, بیان کر دینا, واضح کر دینا. تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ رب تو تیار ہے ہر وقت. اللہ کو یہ پسند, یہ اللہ کو نہیں اللہ کی اس مرضی اور بہت زیادہ وہ کہ ہم لوگ جو نا گناہ کریں ہی نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اندر گناہ اور نیکی کا مادہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم نے خود پیدا کیا کہ ہم گناہ بھی کریں گے اور نیکی بھی کریں گے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ بھائی انسان گناہ نہ کرے, پھر ہم فرشتے ہی رہتے. لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ ہم سے جب گناہ ہو جائے تو ہم اس پہ شرمندہ ہو جائیں, ہم توبہ کریں, ہم معافی مانگیں.
اور پھر اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ بڑے سے بڑا میری پیاری بہنوں، بڑے سے بڑا گناہ ہم سے ہو جائے نا، ہم سچے دل سے توبہ کر لیں اور وہ گناہ ہم سے چھوٹ بھی نہیں رہا، ہم نے ابھی اس کو چھوڑنے کی کوشش کی، پورا مہینہ ہم بچتے رہے، پھر ہم سے گناہ ہو گیا، لیکن ہم اس کو گناہ سمجھ رہے ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم دکھی ہیں، ہم اداس ہیں، پھر رب کریم کو کہتے ہیں اللہ میں نے کرنا تھا، پھر مجھ سے رہ گیا ہے، مجھے معاف کر دیں، اللہ پھر معاف کر دیں گے۔ تو ہم ایک میرے ذہن میں آئیڈیا آ رہا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ جو سب بہنیں میری مفہوم سنتی ہیں، بہت ساری ہیں نہیں سنتی، کوئی بات نہیں، آپ لوگ آئے ہوئے آہستہ آہستہ سنیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ جو روز کا روز سبق نہیں سنیں گی نا، ایک وقت آئے گا کہ ان کو دل کرے گا کہ پیچھے سے ہر آیت کو سنو، جیسے میری نئی بہنیں آنے والی بات بہت زیادہ سمجھا چکی ہوں، پھر وہی بات کہہ رہی کہ ہماری پچھلی آیات ہمیں دیں، میری پیاری بہنوں بس آ جائیں، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آ جائیں، پچھلی آیات اس طریقے سے میں نہیں دے سکتی، میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو بہنیں غور سے سن رہی ہیں روزانہ، میں کچھ اتنا اچھا نہیں بول رہی، لیکن مقصد یہ کہ آیت کی وضاحت ہم اگر سن رہے ہیں کہ رب کریم کیا کہہ رہا ہے، تو جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں، آئے ہم سب یہ کرتے ہیں کہ ایک ایک گناہ سے اس وقت جب آپ سن رہی ہیں، میں جب بول رہی ہوں، ہم ایک ایک گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ مجھے میسج مت کیجیے گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، خود اپنے رب کریم کے سامنے بیٹھیں، جان ماز بچھائیں اور اللہ سے کہیں میں، اور یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں ہے، میں کوئی گناہ بھی نہیں کرتی، ایسا تو نہیں ہے نا؟ تو کوئی ایک گناہ، چھوٹا گناہ یا بڑا، آپ کو پتہ ہے نا کیا مطلب، لیکن چھوٹا گناہ ہو یا بڑا سب کچھ سامنے آئے گا، تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو توبہ کر لیں۔ تو آپ چونکہ زیادہ بہنیں ہیں میری، آپ تو مجھ سے شیئر نہیں کر سکتی، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، میں کس گناہ سے توبہ کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں 18ویں پارے میں جب ہم پڑھیں گے تو واضح طور پہ حکم دیا ہے کہ عورت کے لیے پردہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کو، ازواج کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ اور مومن عورتیں جو ہیں وہ اوڑھنی اپنے چہروں پہ ڈال دیا کریں، کہ یعنی کہ اپنے آپ کو چھپا لے۔ اب اس بحث میں مت پڑیے گا کہ چہرے کا نقاب ہے یا نہیں ہے، چہرہ چھپانا ضروری ہے یا نہیں ہے، فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں، اس کی بات، پردہ کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، جو ہم نے قرآن سے سمجھا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی، میں پتہ کیا سوچتی تھی کہ زندگی رہی جب میں اس آیت تک پہنچوں گی نا، اس سے پہلے میں ضرور پردہ کر لوں گی، اور وہاں جب میں لیکچر دوں گی تو ایسا لیکچر دوں گی کہ میری بہت ساری بہنیں پردہ شروع کر دیں گی، مکمل شرعی پردہ۔ لیکن پھر میں نے کل یہ سوچا اور ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ کیا میں اس آیت تک پہنچوں گی، آپ پہنچیں گے؟ پہلے آپ تو اپنا کوئی گناہ کر لیں، کوئی ایک گناہ لے لیں جو آپ کرتے ہیں، اور اس کو میں بے پردگی سے توبہ کرتی ہوں۔ میں جب ایک بار کراچی میں رہتی تھی تو وہاں پہ میں خواتین کا اسلام پڑھتی تھی اور ماحول بہت اچھا تھا، 2 مدارس میں پڑھاتی تھی، تو میرے پر جوش آیا، میں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے اور میں نے مکمل شرعی پردہ، آئی تھنک آپ سب سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ مکمل شرعی پردہ، یعنی کہ دیور جیٹھ کزن بہنوئی خالو سب لوگوں سے پردہ کرنا، مکمل چہرے کو چھپا لینا، کہیں بھی چہرہ کوئی غیر محرم موقع نہ دیکھے۔ میں نے شروع کر دیا، 2 3 4 سال، آئی تھنک نہیں 15 سال ہو گئے مجھے آئے ہوئے، کافی سال میں اس پردے پہ قائم رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتے، پھر مجھ سے درمیان میں ایسے ہوا کہ میں نے آہستہ آہستہ جو بہنوئی تھے یا پھپھا ہیں یا خالو ہیں یا جو مجھے بہت زیادہ مطلب بزرگ ٹائپ ہے اس طرح تھے، ان سے میں نے نا کہ کچھ مرتبہ میرا نقاب اترا اور پھر میرا نقاب اتر گیا، اور پھر میں اب کزنز سے کرتی ہوں، دیور جیٹ سے، اور باہر ہر کسی سے کرتی ہوں، لیکن اسے مکمل شرعی پردہ نہیں کہتے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن سے میں نہیں کرتی۔ تو پتہ نہیں پھر میں یاد ڈیلیٹ کروں گی یا باقی رکھوں گی، تو میں چونکہ آپ کے سامنے اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہی ہوں، اور اس لیے کہ میرے بہت سارے اس گروپ میں ایسے لوگ ہیں جو پرسنلی مجھے جانتے ہیں، میری اپنی بہنیں، بابیاں، کزنیں، فلاں فلاں فلاں، تو ان کے سامنے یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ پھر مجھے ہو سکتا ہے کہ جب تک میں بہنوئی اور ان لوگوں سے ملتی میں واپس نہ کروں، تو میں سب کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے اللہ رب العزت سے حضور توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد میں مکمل شرعی پردہ کروں گی، مکمل شرعی پردہ کروں گی۔ ہاں اگر میں نے واپس گناہ کر دیا تو مجھے ایک تو اللہ کا ڈر ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم کہہ کے کم ڈرتے ہیں، لوگوں سے ہم زیادہ ڈرتے ہیں۔ دوسرا مجھے لوگوں کو بھی ڈر ہوگا کہ اب میں گئی نا کسی محفل میں اور میری کزنز نے مجھے دیکھ لیا کہ میں پردہ نہیں مکمل شرعی کر رہی، تو پھر وہ کہیں گی کہ دیکھو اس نے تو ہم سب کے سامنے قرآن کو سامنے رکھ کے کیا تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ توفیق دوبارہ نہ چھینے۔ تو آپ سب بھی یہی گناہ سے میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے جو میں نے آج تک بے پردگی کی، یہ قرآن کی نسبت ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے تو نے مجھے قبول کیا ہے، آج کے بعد میرا چہرہ کوئی غیر محرم نہیں دیکھے گا۔
تو آپ بھی کوئی ایک گناہ لیں اور توبہ کریں اور سچی توبہ کر لیں، پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی، اللہ ہمیں توفیق دینے پہ قادر ہے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، دوبارہ کر لیا تو پھر دوبارہ ہم ہی بھگتیں گے، لیکن ہم نے آج پکی سچی توبہ کرنی ہے اپنے رب سے، کوئی ایک گناہ اس آیت کے تفعیل، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ جو توبہ کرے گا، اصلاح کرے گا اور بیان کر دے گا تو میں اس پہ رجوع کرتا ہوں۔ تو اللہ تواب بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اللہ صرف کہہ رہے کہ تم استغفر اللہ کہہ رہو اور دل کی گہرائیوں سے کہہ دو، تو استغفر اللہ ہر ایک ایک گناہ سامنے رکھیں، اس سے آج توبہ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔